أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الواقعہ کی آیتیں ہیں، اور سورۃ الواقعہ کے اندر یہ ان کی آخری آیتیں ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج سورۃ الواقعہ جو مختصر انداز میں تفسیر چل رہی تھی اس کا سلسلہ مکمل ہوگا۔ اس سے قبل یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ مشرکین نافرمان، خصوصی طور پر جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں، ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں ہوتا ہے، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہیں، مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے نزا کی حالت کی کیفیت کو ان کے سامنے بیان فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو اول مرتبہ تو ہم نے ہی تم کو پیدا کیا، پھر دوبارہ پیدا ہونے کا تم انکار کرتے ہو، تو تمہارے پاس جو روح ہے اس کو قائم دائم رکھو، جانے کیوں دیتے ہو؟ یا اگر کسی کی روح جا رہی ہے تو تم اس کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ اس کی عاجزی کو ظاہر فرمایا، اور اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ اول مرتبہ روح ہم نے ڈالا ہے، تم زندگی گزارے، نکالنے کے بعد دوبارہ روح ہم ہی ڈالیں گے، اور جو ہے اللہ کی ذات اس سے عاجز نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں، وہی مضمون ہے جو سورۃ الواقعہ کے ابتدا کے اندر آیا تھا، 3 گروہوں کا، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، کہ تم 3 گروہوں کے اندر ہو کے قیامت کے دن۔ ایک گروہ کون ہوگا؟ اصحاب مقربین کا ہوگا، سابقون سابقون اولئک المقربون، مقربین کا ایک گروہ ہوگا۔ اصحاب المیمنہ داہنے ہاتھ والوں کا ایک گروہ ہوگا، اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والوں کا ایک گروہ ہوگا۔ تو ان 3 گروہوں کا تذکرہ جو ہے آگے بیان کر رہے ہیں، اور ان کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر سے جو جاتا ہے، چاہے وہ مقربین جائے، چاہے وہ اصحاب الیمین جائے، چاہے وہ اصحاب الشمال جائے، جو بھی جائے دنیا کے اندر ان کے رشتہ دار، کوئی متعلقین، ان کے جانے کا وقت آ گیا، سکرات کا وقت آ گیا، کوئی جو ہے اس کے روح کو واپس نہیں لا سکتا، اس کی زندگی کو نہیں بڑھا سکتا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مرنے سے نہیں روک سکتا۔ فرمایا گیا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر مرنے والوں میں سے مقربین ہوں، مرنے والے تو ہر 3 طرح کے لوگ مرتے ہیں دنیا کے اندر سے، یا تو مقربین ہوگا، یا اصحاب الیمین ہوگا، یا اصحاب الشمال ہوگا، 3 طرح کے لوگ دنیا کے اندر جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر سے فرمایا گیا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر وہ مقربین میں سے ہو، جو دنیا سے گیا ہے وہ مقربین میں سے ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، تو ان کے لیے جو ہے راحتیں ہیں اور خوشبوئیں ہیں اور نعمتوں والے باغات ہیں۔ ان کے لیے کیا ہیں؟ راحتیں ہیں، خوشبوئیں۔ ریحان کا ترجمہ ایک تو خوشبو سے کیا گیا، اور ریحان کا ترجمہ ایک غذا سے کیا گیا۔ تو ان کے لیے راحتیں ہیں، خوشبوئیں ہیں، یا ان کے لیے راحتیں ہیں، ان کے لیے غذائیں ہیں جنت کے اندر۔ وجنت نعیم، اور نعمت اور عمدہ باغات ہیں۔ نعمتوں والے کیا ہیں؟ جنت کے اندر باغات ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو دنیا سے جاتے وقت جو ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مقرب لوگ ہوتے ہیں، ان کی جب روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ جو ہے آگے تمہارے لیے کیا ہے؟ اچھا ہونے والا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر قائم و دائم رہتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں،
تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان کے اوپر فرشتوں کو نازل کرتے ہیں۔ وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم خوف نہ کرو، یعنی تمہارا اعمال قابل قبول ہے، خوف نہ کرو، اور جو ہے ولا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور رنجیدہ نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، رنجیدہ نہ ہو۔ وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور جو ہے تمہیں بشارت دی جا رہی ہے ایسی جنت، اس چیز کی، اس جگہ کی جس کا وعدہ تم سے کیا گیا، یعنی جنت کی تمہیں کیا دی جا رہی ہے؟ بشارت دی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ النحل کے اندر اللہ نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ جو ہے جب فرشتے جو ہے روح قبضہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو جن کی روح قبضہ کرتے ہیں اگر وہ پاک ہوتے ہیں، یعنی ایمان والے ہوتے ہیں، مقربین ہوتے ہیں، وہ بالکل پاک ہوتے ہیں، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تم جنت کے اندر داخل ہوگے۔ تو گویا کہ روح جب قبضہ ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے جو ہے اس کو خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ اب تم جو جا رہے ہو اس دنیا کو چھوڑ کر، کوئی بری جگہ میں نہیں جا رہے ہو۔ اچھے لوگوں کے لیے خوشخبری ہوتی ہے اور برے لوگوں کے لیے جو ہے بدخبری ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اچھے لوگوں کے لیے خوشخبری جنت کی ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تم پر سلامتی ہوگا، تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے اندر داخل ہوگے۔ تو اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگے، اور عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنت کے اندر جو بھی داخل ہوگا وہ اللہ کے فضل سے داخل ہوگا۔ تو یہاں پر اعمال کا تذکرہ آیا قرآن مجید کے اندر، تو اس کا جواب کیا ہے؟ مفسرین نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ اللہ کا فضل اسی وقت انسان کے اوپر آئے گا جب اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ جائے گا اللہ کے فضل سے ہی، لیکن اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کے فضل کا مستحق ہوگا، اگر اعمال برے ہوں گے تو اللہ کے فضل کا بھی مستحق نہیں ہوگا۔ تو فرمایا گیا کہ جو ہے جو دنیا سے جاتا ہے مقربین لوگ، اس کو جو ہے خوشخبری دی جاتی ہے، جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، اس کی نعمتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جانے والوں میں سے اگر جو نیک لوگ ہوں گے تو ان کے لیے کیا ہیں؟ راحتیں ہیں، خوشبوئیں ہیں، اور جو ہے غذائیں ہیں، وجنت نعیم، اور ان کے لیے نعمتوں والے کیا ہیں؟ باغات ہیں۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، جنت کے اندر جو نعمتیں ملیں گی وہ جو ہے درجہ بدرجہ ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی جو نعمتیں ملیں گی وہ مقربین کو ملیں گی۔ اس کے بعد جو ہے نعمتیں جو ملنے والی ہے وہ عام مومنین کو ملیں گی، جنہیں اصحاب الیمین کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا ایک تو مقربین ہیں تو ان کے لیے جو ہے راحتیں ہیں، خوشبوئیں ہیں، اور نعمتوں والے باغات ہیں۔ اور فرمایا گیا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، جانے والوں میں سے، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، جانے والوں میں سے اگر وہ داہنے ہاتھ والے ہوں، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو ان داہنے ہاتھ والوں سے کہا جائے گا تمہارے لیے سلامتی ہو۔ فسلام لک من اصحاب الیمین، تو ان داہنے ہاتھ والوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ تو گیا کہ ان کے لیے سلامتی کہ تم پر جو ہے اللہ کا انعام ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مقربین پر ہوگا تم پر نہیں ہوگا، تم پر بھی انعام ہونے والا ہے، تم پر بھی جو ہے راحتیں ہونے والی ہیں، تم پر بھی جو ہے کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ پھر آگے جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے بیان فرمایا، یہاں مقربین کا اور اصحاب الیمین کے جو ہے نعمتوں کا ایک اشارہ آ گیا، اور جو ہے اس سے پہلے تفصیل بیان کی گئی تھی۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور جانے والوں میں سے اگر وہ مکذبین اور گمراہ ہوں، جانے والوں میں سے وہ گمراہوں میں سے تھا، وہ مکذبین میں سے تھا، جھٹلانے والوں میں سے تھا، ایمان نہیں لاتا تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو جھٹلاتا تھا، یقین نہیں کرتا تھا، زندگی جو گزارتا تھا گمراہوں کے راستوں پر گزارتا تھا، غلط راستوں پر زندگی گزارتا تھا۔ فرمایا گیا کہ جو وہ لوگ جو جانے والا ہے اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے ہو، گمراہوں میں سے ہو، تو ان کی جزا کیا ہے؟ آگے ان کی جزا کو بیان کریں۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، گرم پانی سے ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ کھولتے ہوئے پانی سے کیا ہے؟ کھولتے ہوئے پانی سے ان کی کیا ہوگی؟ مہمان نوازی ہوگی۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، کس کی مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے؟ اصحاب الشمال کی، اصحاب الشمال کی، جن کے بائیں ہاتھ کے اندر ان کا نام اعمال دیا جائے گا، الٹے ہاتھ کے اندر اس کی مہمان نوازی کس سے ہوگی؟ گرم پانی کے ذریعے سے ہوگی۔ دنیا کے اندر عام طور پر ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو ہم اس کی مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں؟ ٹھنڈے پانی کے ذریعے، شربت کے ذریعے، لسی کے ذریعے، عمدہ مشروبات کے ذریعے۔ لیکن جہنم کے اندر جو اصحاب الشمال داخل ہوں گے تو ان کے اعمال برے ہوں گے، تو ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کی ضیافت کیا ہوگی؟ گرم پانی سے ہوگی۔
تو گویا کہ ضیافت کا تذکرہ کیا گیا ان کے لیے بطور تحقیر کے لیے، بطور استہزاء کے لیے، تمہاری ضیافت ہوگی۔ مطلب یہ کہ ضیافت اچھی چیزوں سے نہیں، گرم کھولتے ہوئے پانی سے کیا ہوگی؟ تمہاری ضیافت ہوگی۔ اس کا تذکرہ فرمایا کہ جو ہے گرم پانی سے ضیافت ہوگی، مہمان نوازی ہوگی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں داخل کیا جانا، جہنم میں داخل کیا جائے گا، یہ ان کی کیا ہوگی؟ ضیافت ہوگی۔ تو فرمایا گیا کہ جو ہے گرم پانی کھولتا ہوا اور جہنم میں داخل کرنا۔ فرشتے کہیں گے کہ یہ کھولتا ہوا پانی ہے تمہارے لیے بطور ضیافت کی، اس کو استعمال کرو، داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم کے اندر کیا ہے؟ داخل ہوں گے۔ پھر فرمایا گیا إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یقیناً یہ سچی بات ہے، یقیناً یہ حق ہے، یقینی ہے، یعنی جو باتیں بیان کی گئی ہے یہ بالکل حق ہے اور یقینی ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ مقربین کو اس کے انعام مل کر رہیں گے، اصحاب الیمین کو ان کے انعام مل کر رہیں گے، اصحاب الشمال کو ان کی جزا، ان کو عذاب مل کر رہیں گے۔ فرمایا گیا إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ یقینی بات ہے، حق الیقین ہے، یعنی بالکل یقینی طور پر ایسا ہونے والا ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، آپ اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ تو پھر آخر میں جو ہے تسبیح بیان کرنے کا اور جو ہے ذکر و اذکار کی طرف جو ہے اللہ رب العزت نے ابھارا ہے۔ فرمایا گیا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، جو روایت ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہی آیت جو ہے دوسرے رکوع کے اختتام پر بھی آیا تھا، تو فرمایا گیا کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، وہاں بھی آیا اور یہاں پر بھی آیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس کو تم اپنے رکوع کے اندر کیا کر لو؟ شامل کر لو۔ اور جب سبح اسم ربک الاعلیٰ صورت نازل ہوئی تھی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ جو ہے پروردگار اعظم اعلیٰ کے نام کی کیا کرو؟ تسبیح بیان کرو، وہاں پر جو آیا ہے، تو جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے کے اندر کیا کرو؟ شامل کر لو۔ تو جو ہے گویا کہ جو یہ آیت نازل ہونے کے بعد رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھا جانے لگا، اور سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہونے کے بعد جو ہے سجدے کے اندر جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ کیا ہے؟ پڑھا جانے لگا۔ گویا کہ قرآن مجید کے اندر جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں اس کے اشارات قرآن مجید سے کیا ہے؟ ملتے ہیں، اس کے اشارات کیا ہے؟ قرآن مجید سے ملتے ہیں۔ تو بہرحال ایک حدیث کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے اندر درخت لگتے ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ جنت کے اندر درخت لگتے ہیں۔ اس لیے جو ہے تسبیح ہمیشہ پڑھتی ہی رہنی چاہیے، اور جن مواقع کے اندر احادیث کے اندر آتا ہے کہ ان اوقات کے اندر ان تسبیحوں کو پڑھنے کے جو فوائد بیان کیے گئے ہیں، ان اوقات کے اندر تسبیحوں کی کیا ہے؟ ہمیں پابندی بھی کرنی چاہیے۔ تو ایک آخری حدیث بخاری شریف کی ہے جس کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام بخاری نے جو اپنی روایت کو جو حدیث کو جو ہے اپنی کتاب کے اندر تکمیل کی ہے، آخری روایت یہ ہے وہ تسبیح کے تعلق سے ہے۔ حضرت امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا جس کو جو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے تصنیف کیا امام بخاری نے، بخاری کے اندر سب سے آخری حدیث فرمایا گیا کہ جو ہے ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا گیا کہ دو کلمے ایسے ہیں، ثقیلتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بالکل ہلکے پھلکے ہیں اور ترازو کے اندر بڑے وزنی ہیں اور رب تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ فرمایا گیا کہ وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ایسے کلمے ہیں کہ جو زبان پر بالکل ہلکے پھلکے ہیں، لیکن جو اس کا ثواب جو ہوگا، اس کے جو وزن ہوں گے اعمال کے اندر جو اس کا وزن بڑھے گا اس کلمے کے کہنے کا، وہ حد سے زیادہ ہوگا جو بیان سے باہر ہے، اور یہ کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیں بار بار جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی کیا کرتے رہنا چاہیے؟ پڑھتے ہی رہنی چاہیے۔ بہرحال یہ جو ہے سورۃ الواقعہ کا جو مختصر تفسیر کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، جو ہے 10 سبق کے ذریعے، سورہ رحمان کو بھی 10 سبق کے ذریعے مکمل کیا گیا تھا، اور سورۃ الواقعہ کو بھی جو ہے
10 سبق کے ذریعے جو ہے مکمل کیا گیا ہے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے قرآن مجید سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق جو ہے اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ واقعہ بڑی عظیم الشان صورتوں کے اندر سے ہے، جس کی فضیلت اہمیت پہلے بھی بتایا گیا تھا، اس لیے جو ہے فرمایا گیا کہ جو آدمی جو ہے رات کے وقت جو ہے گھر کے اندر سورہ واقعہ پڑھنے کی جو ہے عادت ڈال لے گا، اس کے گھر کے اندر فقر و فاقہ مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ اس لیے جو ہے سورہ واقعہ کو جو ہے بار بار پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علماء نے ایک چیز یہ بھی لکھا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے مرد بھی پڑھنے کا پابند ہے، عورت بھی پڑھنے کی کیا ہے پابند ہے۔ اگر مرد عورت ایک جگہ جمع ہوں، جو ہے مرد بھی جو ہے پڑھ رہا ہے سورہ واقعہ، عورت بھی پڑھ رہی ہے، تو فرمایا کہ جو ہے اگر عورت پڑھ رہی ہے سورہ واقعہ تو مرد کو چاہیے کہ سورہ یاسین پڑھ لے اس کی جگہ۔ اور فرمایا گیا کہ اگر مرد جو ہے سورہ واقعہ پڑھ رہا تو عورت اس ٹائم پہ کیا کر لے، سورہ یاسین پڑھ لے۔ سورہ یاسین کی بھی جو ہے بڑی اہمیتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو بہرحال سورہ واقعہ کی بڑی عظمت ہے، فقر و فاقہ تنگدستی کو دور کرنے کے لیے بڑا مجرب عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بچیوں کو سکھایا اور ان کے پڑھنے کی ان کو وصیت کی تھی، اور بہرحال تجربہ بھی یہ آیا ہے کہ جو بھی اس پر عمل کیا ہے جو ہے وہ پریشانی کے شکار نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے زندگی کے اندر ان کو اطمینان، راحت اور سکون عطا فرمایا ہے۔ اس لیے بڑی عظیم صورتیں ہیں، اور جو ہے اس لیے جو اس کے پڑھنے کی کیا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ خلاصہ کے طور پر جو ہے اس کے اندر جو ہے 3 رکوع ہیں۔ اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا پہلے رکوع کے اندر تذکرہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے ان کی نعمتوں کا تذکرہ بیان فرمایا، جو نافرمان تھے ان کے عذابات کا تذکرہ فرمایا، اور جو ہے دوسرے رکوع کے اندر جو ہے بطور خاص جو ہے جو بائیں ہاتھ والے جن کے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ تم کو ہم نے پیدا کیا یا تم اپنے آپ پیدا ہو گئے، کہ دیکھو کہ ایک منی کا قطرہ جس صرف تم ٹپکاتے ہو، اس سے وجود بخشنے والا، انسان بنانے والا آیا تم ہو یا ہم ہیں، یا یہ فرمایا گیا کہ کھیت کے اندر بیج تم ڈالتے ہو، اس سے پودا اگانے والے تم ہو یا ہم ہیں۔ تو گویا کہ سوالیہ انداز کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی نعمتوں کا تذکرہ بیان فرمایا ہے، اور جو ہے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے رکوع کے آخر میں فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، کہ جو ہے تم اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ پھر جو ہے تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان فرمایا، اور کہا کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، کہ کسی شیطان نے اس کلام کو لایا نہیں ہے، بلکہ جبریل امین نزل بہ الروح الامین، جبریل امین کے ذریعے یہ قرآن آیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے روح جب نکلتی ہے اور نزا کی جو حالت ہوتی ہے اس کی بے بسی کو ظاہر فرمایا کہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس روح کو جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھے، اور وہ مرنا نہ چاہے اور جینا چاہے نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی رشتہ دار اس کی روح کو جو ہے اس کے اندر بھیج نہیں سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے مقربین کا، اصحاب الیمین کا، اور جو ہے مکذبین اور جو ہے ضالین کا، ان لوگوں کا جو ہے تذکرہ آیا، اصحاب الیمین کا بھی آیا، مقربین کا بھی آیا، اور آج کے سبق کے اندر مکذبین کا بھی آیا، یعنی اصحاب الشمال کا بھی آیا، کہ ان کی نعمتوں کے اشارے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ بس اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے قرآن مجید سے سچا لگاؤ نصیب فرمائے، قرآن مجید کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو اپنی زندگی میں اللہ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔